میری والدہ کا انتقال تب ہوا جب میں صرف 1 برس کی تھی۔ میری خالہ جان مجھے اپنے گھر لے گئی۔ بعد میں والد صاحب بھی وہیں آ گئے اور یوں میری پرورش خالہ کے گھر میں ہوئی۔ میری خالہ کا نام رابعہ جان تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، فرحات خان، جو عمر میں مجھ سے 15 برس بڑا تھا۔ انہوں نے میری منگنی فرحات خان سے کر دی۔ ہم کافی عرصے سے ایک ساتھ رہتے رہے۔ میں اپنی خالہ کو اپنی ماں سمجھتی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی اور میں ایک پل بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ بدقسمتی کے والد صاحب کا خالہ جان سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور وہ مجھے وہاں سے لے کر چلے گئے۔ میں نے اس جدائی پر رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا اور سخت بیمار ہو گئی۔ جب خالہ کو میری بیماری کی خبر ملی تو ان سے رہا نہ گیا اور وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ یوں میں پھر سے ان کے پاس رہنے لگی، تاہم اب والد صاحب ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ مجھے اس بات کا کوئی ملال نہ تھا، کیونکہ مجھے اپنی خالہ سے بہت لگاؤ تھا اور فرحات خان بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ان دنوں ایک چھوٹا سا ہوٹل چلاتا تھا اور مجھے اکثر وہاں لے جا کر چائے بسکٹ کھلاتا تھا۔ میں نادان بچی تھی جبکہ وہ 17-18 برس کا مضبوط جوان تھا۔ پھر اچانک خالہ بیمار ہو گئی۔ ان دنوں میرے والد لاپتہ تھے، چنانچہ خالہ اور خالوں نے میرا نکاح فرحات سے پڑھا دیا۔ انہیں خوف تھا کہ اگر ان کی آنکھ بند ہو گئی تو میرا کیا بنے گا۔ اب تو والد بھی ملنے نہیں آتے تھے، وہ اکیلے آدمی تھے، بھلا مجھے کیسے سنبھالتے۔ ان کے سوا میرا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ہوا۔ خالہ انتقال کر گئی۔ میں اپنے گھر میں اکیلی تھی اور انہیں یاد کر کے روتی رہی۔ خالو پریشان تھے کہ کیا کریں۔ وہ اپنی بہن کو بڑی منت کے بعد چند دنوں کے لیے گھر لے آئے۔ وہ صاحب خانہ تھی اور آنا نہیں چاہتی، مگر مجبوری میں 4 ماہ میرے پاس رہی۔ جب ان کے شوہر نے لے آئے تو وہ چلی گئی۔ ان دنوں خالہ بھی بیمار تھی اور علاج کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے۔ میں گھر میں اکیلی ہونے کی وجہ سے بہت روتی، اس لیے فرحات مجھے اپنے ساتھ ہوٹل لے جاتا، وہاں مجھے ناشتہ کرواتا اور ٹافیاں دے کر بہلاتا تھا۔ جب میں خالہ کو یاد کر کے روتی تو وہ مجھے چھوٹی سی تسلی دیتا کہ وہ جلد آ جائیں گی۔ ان دنوں خالو کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب فرحات ہی میرا وہی سہارا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں اس کے ساتھ رہنے کے عادی ہو گئی اور اب ہوٹل میں ہی رہنے لگی۔ میں ہوٹل کے چھوٹے موٹے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ جب لوگ پوچھتے کہ فرحات تمہارا کون ہے تو میں کہتی ماموں ہے، کیونکہ مجھے تب رشتوں کی پہچان نہیں۔ جب میں 9 سال کی ہوئی تو اچانک والد صاحب واپس آ گئے اور بیرون ملک چلے گئے اور اب انہوں نے فرحات سے صلح ڈال لی تھی۔ والد کو خالہ اور خالوں کے انتقال کا بہت دکھ ہوا۔ فرحات نے انہیں ہمارا نکاح نامہ دکھایا جیسے انہوں نے تسلیم کر لیا، حالانکہ یہ نکاح بہت چھوٹی عمر میں ہوا تھا۔ والد یہ کہہ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئے جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو رخصت کر دیں گے۔ والد کے گھر میں میرا دل بالکل نہ لگا۔ انہوں نے میری خاطر ایک عورت سے نکاح کیا، مگر مجھے اس سے بھی کبھی ماں جیسی محبت نہ ملی۔ میں ہوٹل کی آزاد زندگی کی عادی تھی، اس لیے ہر وقت فرحات کے پاس جانے کی ضد کرتی اور رو رو کر کہتی کہ مجھے فرحات ماموں کے پاس جانا ہے۔ مجھے اتنی عقل نہ تھی کہ اپنے شوہر کو ماموں نہیں کہنا چاہیے، مگر تب مجھ میں شعور کہاں تھا۔ ستولی ماں سمجھاتی کہ تمہارا اس سے نکاح ہو چکا ہے، اسے ماموں نہ کہو ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ گویا مجھے نکاح کا مطلب ہی معلوم نہ تھا، اس کے ٹوٹنے کی کیا تمید تھی۔ خیر، جب بھی فرحات گھر آتا میں بہت خوش ہوتی اور اسے واپس جانے سے روکی۔ ایک دن میں نے اس کے ساتھ جانے کی ایسی بھی ضد کی کہ جب وہ بس میں بیٹھا تو میں بس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ مجبوراً اس نے والد سے بات کی اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں پھر سے ہوٹل میں رہنے لگی، دکان پر بیٹھ کر پیسے گنتی اور گاہکوں کو چائے بسکٹ دیتی۔ وہ 1 سال مزید گزرا، میں سمجھدار ہو گئی تھی تو والد دوبارہ آئے اور سمجھا بجھا کر مجھے گھر لے گئے۔ 5 سال بعد جب میں نے 15 برس کی ہوئی تو میری رخصتی کر دی گئی۔ فرحات کے لیے میرے جذبات بدل چکے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ میں اسے اپنا شوہر تسلیم کر چکی تھی اور ہم دونوں میں بے حد محبت تھی۔ 1 سال بعد ہماری بیٹی شبنم پیدا ہوئی جو ہماری جان تھی۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ ایک دن ہوٹل پر فرحات کا کسی شخص سے جھگڑا ہو گیا۔ اس شخص نے رقم لی تھی اور جب فرحات نے واپسی کا تقاضا کیا تو اس نے فرحات پر چاقو سے وار کرنے کی کوشش۔ فرحات نے فوراً اپنا بچاؤ کیا اور اپنی جان بچانے کی خاطر جوابی وار کیا اور اپنی جان بچانے کی خاطر اس شخص سے وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ یوں ہماری بہشتی بستی دنیا اجڑ گئی۔ گرفتاری کے ڈر سے فرحات نے ہوٹل کے اپنے کزن سلیم کے حوالے کیا اور ہم پہاڑوں میں جا چھپے۔ اب ہمیں در بدر کی زندگی گزارنی پڑی۔ میں نے بیٹی اور اپنی سوتیلی ماں کے حوالے کی اور خود مردانہ لباس پہن کر فریاد کے ساتھ بھاگتی رہی۔ آخر کار ہم نے ایک گاؤں کے سردار کے پاس بنا لی اور انتہائی غربت میں ان کی زمینوں پر کام کرنے لگے۔ ایک دن گھر کی بجلی خراب ہوئی تو فرحات نے خود اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ نادانی میں اس
اس کا ہاتھ ننگی تار پر جا پڑا اور اسے زوردار کاٹ لگا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تو لوگ اسے اسپتال لے گئے جہاں پتہ چلا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو میں اسے گھر لے آئی۔ انہی دنوں والد صاحب اور اس چلی ماں بیٹی کو لے کر ہمارے پاس آئے اور کچھ دن رہ کر چلے گئے۔ اب میں اکیلی شوہر اور بچی کی دیکھ بھال کرتی۔ فرحات تکلیف سے روتا اور میں اسے دیکھ کر آنسو بہاتی۔ ایک ماہ کے عذاب کے بعد وہ مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان دنوں میں حاملہ تھی اور فرحات کے 40ویں دن میں ان کے بیٹے کو بیان دیا۔ سلیم جیسے ہم نے ہوٹل دیا تھا وہ ہمیں خرچہ بھیجتا رہا۔ حد سے بعد اس نے آ کر مجھے نکاح کی پیشکش کی تاکہ میں میرے بچوں کی بہتر کفالت کر سکے۔ اس میں میرا فائدہ تو تھا مگر میرا دل فرحات کے سوا کسی کو قبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ میں نے ہوٹل اسی کے پاس رہنے دیا اور فرحات کی یاد دل میں بسائے والد کے گھر آ گئی۔ میں سلائی کڑھائی کر کے بچوں کو پالتی رہی کہ ایک دن بیٹا بڑا ہو کر اپنی جائیداد سنبھال لے گا۔ وقت گزرتا گیا اور 15 سال بیت کے میرا بیٹا دانش جوان ہو گیا اور بیٹی بھی شادی قابل ہو گئی۔ اب والد بوڑھے ہو چکے تھے مگر ان کا سایہ میرے لیے بہت بڑا سہارا تھا۔ سلیم اب بھی کبھی کبھار مالی مدد کر دیتا تھا۔ اس کا چھوٹا ہوٹل اب ایک بڑے ہوٹل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے دوبارہ پیشکش کی کہ ہوٹل میں تمہارے شوہر کا حصہ زیادہ تھا، میں تمہارے بچوں کا ہاتھ دینا چاہتا ہوں۔ اس میں تجویز دی کہ ہم وٹاسٹا کی شادی کر لیں، یعنی میرے بیٹے کی منگنی اس کی بیٹی سے اور میری بیٹی کی شادی اس کے بیٹے سے ہو جائے تاکہ خاندان بھی ایک ہو جائے اور کاروبار بھی محفوظ رہے۔ والد صاحب کے مشورے پر میں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ میں ایک بار پھر فرحات خان کے گھر لوٹ آئی اور سکون سے رہنے لگی۔ چند عرصے بعد والد صاحب انتقال کر گئے تو ستلی ماں بھی میرے پاس آ گئی کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی اور اب ہوٹل کا مالک میرا بیٹا اور داماد ہے۔ میں اب سکون سے زندگی کے آخری دن گزار رہی ہوں مگر جب جوانی کے دکھ اور فرحات خان کی یاد آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔